اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے جس دن سے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے. وہ مہینے جو آج محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، آخر تک جانے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد 12 ہے کتاب اللہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور یہ نظام اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. جس دن سے سورج اور چاند کے نکلنے کا سلسلہ شروع ہوا اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے. دن اور رات کے آنے کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے، چاند جب سے طلوع ہونا اور غروب ہونا شروع ہوا ہے، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالی نے سال کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت کے رکھے، احترام کے رکھے ہیں، جن کا احترام ہمارے اور آپ کے اوپر یا پوری دنیا انسانیت کے اوپر واجب ہے. منہا 4 حرم ذالک الدین القیم. یہی ٹھوس، بہتر، اچھا، سیدھا دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. یہی درست نظام ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم. ان مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یا ان حرمت والے مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ساتھیوں، اس آیت مبارکہ سے متعلق مجھے چند باتیں آپ لوگوں سے عرض کرنی ہیں. دیکھیے، ایک بات تو مقدمے کے طور پر ہوگی کہ ان مہینوں کی تعداد جو اللہ نے 12 رکھی ہے، اس سے متعلق ہمارا اور آپ کا عمل اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے. دوسری چیز، خصوصی طور پر یہ مہینہ جو چل رہا ہے
جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس کی مسلمانوں کے یہاں ایک عجیب شہرت ہے، یعنی رجب کا مہینہ، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر، اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے کرنے کے کام کیا رکھے ہیں، اور تیسری بات رکھی جائے گی کہ لوگوں نے اس مبارک مہینے کو، جو ہمارے اور آپ کے لیے باعث برکت ہے، ہمارے اور آپ کے لیے قابل احترام ہے، لوگوں نے اس مہینے کے اندر غلو یا جفا سے کام لے کر کے اس کی اصلی صورت کو بدل کر کے اس میں کیا کیا بدعات اور خرافات ایجاد کی ہیں۔ یہ تین باتیں مجھے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے اور ہم تمام بھائیوں کو حق کو سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو باطل کہنے، بدعات کی باتیں کہنے اور اس کے مطابق ہم میں سے ہر مسلمان کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں، پہلی چیز میں ٹھہروں گا ذالک الدین القیم کے اوپر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینوں کی تعداد 12 بتلائی اور پھر اس میں 4 مہینے حرمت کے قرار دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو درست دین قرار دیا، اسی کو صحیح حساب قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ علماء تفسیر اور وہ لوگ جنہوں نے احکام القرآن کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں انہی مہینوں کے اوپر اعتماد کریں، ان کو چھوڑ کر کے بغیر کسی مجبوری اور ضرورت کے ان کے علاوہ جو لوگوں نے مہینے بنا رکھے ہیں، اس کا نام لوگوں نے چاہے جو رکھ دیا ہے یا ہمارے یہاں ان کی چاہے جتنی شہرت ہو گئی ہے، ان مہینوں کے اوپر اعتماد کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے تو انہی جو شرعی مہینے ہیں جنہیں ہم اور آپ محرم، صفر، ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں، انہی کا حساب کرنا ہوگا۔ عورتوں کے عدت کا معاملہ ہے، طلاق اور نکاح کا معاملہ ہے، انہی مہینوں کے اوپر اعتماد کرنا ہوگا۔ حتیٰ کہ ہمارے اور آپ کے لین دین کا جو معاملہ ہے، خرید اور فروخت کا جو معاملہ ہے، ایک دوسرے سے ملنے کا وعدہ کرنے کا جو معاملہ ہے، ایک مزدور کی تنخواہ دینے کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں کس کے اوپر منحصر ہونی چاہیے؟ انہی مہینوں پر ہمارا اور آپ کا حساب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک الدین القیم، ٹھوس، درست اور سیدھا اور دین یہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کا سب باطل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم اپنے معاملات میں، ہم اپنے لین دین میں اس مہینے کے اوپر اعتماد کریں۔ دوسری چیز اس سے متعلق یہ ہے کہ ان مہینوں کی بنیاد، ان کے جاننے اور معلوم کرنے کا طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو رکھا ہے، سورج کو نہیں رکھا ہے۔ ایک مہینہ دوسرے مہینے سے ہم کیسے اسے متمیز کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ایک مہینہ داخل ہوا اور کیسے معلوم ہو کہ ایک مہینہ گزر گیا؟ اس کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان رکھا ہے، جس کے لیے نہ کسی بڑے علم کی ضرورت ہے، جس کے لیے نہ کسی بڑی معلومات کی ضرورت ہے، اور جس کے لیے نہ کسی پیوند کاری کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے اس سے اعراض کیا ہے، انہیں اپنے مہینوں کے اور سالوں کی تعداد رکھنے کے لیے بڑی پیوند کاری کرنی پڑی ہے۔ اسی لیے دیکھیں وہ مہینے جو ہمارے اور آپ کے ہاں عام ہیں اور جنوری، فروری کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان مہینوں میں کوئی 30 دن کا ہوتا ہے، کوئی 29 دن کا ہوتا ہے، اور وہی جو بسا اوقات 30 دن کا ہوتا ہے کبھی جا کر کے 28 دن کا ہو جایا کرتا ہے۔ دیکھیے، برابر کرنے کے لیے انہیں پیوند کاری کرنی پڑی یا ادھار دینا پڑا دوسرے مہینوں سے 2 دن، یا دوسرے مہینوں کو 2 دن دے جانا پڑا۔ اسی طریقے سے دوسرے لوگوں نے جو اس سے اعراض کیا، وہ بسا اوقات ان کے یہاں سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینے وہ 30 دن کے ہوا کرتے تھے، اور 12واں مہینہ ان کے یہاں 35 دن کا ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے چاند کے اوپر بھی اپنے مہینوں کی بنیاد رکھی لیکن شریعت کے اصول کی پابندی نہیں کی، تو وہ لوگ بسا اوقات ان کے یہاں 1 سال تو 12 مہینے کا ہوگا، 2 سال 12 مہینے کا ہوگا، لیکن تیسرا سال جا کر کے
13 مہینے کا ہو جائے گا. تیسرا سال جا کر کے جسے لونت کا مہینہ یا من ماس کہا کرتے ہیں. تو شریعت نے ہمیں اور آپ کو جو طریقہ بتایا, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو جو طریقہ بتایا, اس قسم کے تکلفات سے بالکل پاک ہے. ایک آدمی عامی ہے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, وہ بھی ان مہینوں کا حساب بڑی آسانی سے کر سکتا ہے کہ افق مغرب کے اوپر, افق مغرب پر جب باریک سا چاند دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا. اور جب 29 دن کے بعد یا 30 دن کے بعد وہ دوبارہ دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ مہینہ اب ختم ہو گیا, نیا مہینہ شروع ہو گیا. تو یہ آسان سا حساب ہے. اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انا امۃ امیہ, ہم لوگ ان پڑھ لوگ ہیں. یعنی اس بارے میں, مہینوں کے بارے میں ہمیں پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بالکل آسانی سے یہ دیکھتے ہیں الا امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب, نہ ان مہینوں کے بارے میں ہم کچھ لکھتے ہیں نہ ان کا حساب کرتے ہیں. الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا, الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا, کوئی مہینہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا, یعنی 29 دن کا ہوگا, اور کوئی مہینہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا, یعنی 30 دن کا. یہ بڑا آسان حساب ہے, اس کے لیے ہمیں کسی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہمیں پابند کاری کی ضرورت ہے, نہ کسی سال کو بڑھا کر کے 12 مہینے بجائے 13 مہینہ کر دینا ہے, اور نہ ہی 11 مہینہ تو ہم 30 کا رکھیں اور 12ویں مہینے کو ہمیں 35 دن کا کر دینا, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دینی مہینوں کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھے ہیں, کس پر رکھا ہے؟ چاند کے اوپر رکھا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. چاند کے اللہ تعالیٰ منزلیں مقرر کی ہیں, 28 منزلیں مقرر کی ہیں, ہر مہینے 28 منزلیں طے کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم لوگ اپنا حساب کر سکو. اس طریقے سے ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ مہینے کبھی کتنے ہوں گے, 29 ہوں گے اور کبھی 30 ہوں گے. نہ 30 سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی 29 سے کم ہو سکتے ہیں, اور نہ ہی اس کا اندازہ ہم سورج سے لگائیں گے, جنتری سے لگائیں گے, نہیں, اس کا اندازہ کس سے لگائیں گے؟ جنتری غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حساب غلط نہیں ہو سکتا. جنتری میں فرق پڑ جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس دن سے یہ مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا چلا آ رہا ہے. ذالک الدین القیم. تیسری بات اس سے متعلق یہ ہے, پہلی بات کا تیسری شک یہ ہے کہ یہ مہینے کل جو 12 ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والے رکھا ہے. 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. منہا اربعۃ حرم, ان میں سے کتنے مہینے ہیں؟ 4 مہینے حرمت کے ہیں. وہ 4 مہینے حرمت کے کون ہیں؟ خود اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے, خود بیان کیا ہے, کسی انسان کے اوپر نہیں چھوڑا. اب کوئی آدمی ان 4 مہینوں کو حرمت والا نہ سمجھ کر کے کوئی انہیں منحوس سمجھتا ہے تو اس کی غلطی ہے. ان 4 مہینوں سے افضل کسی اور مہینے کو اپنے طور پر بیان کر قرار دیتا ہے کہ وہ مہینہ حرمت ہے, اس میں شادی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. جیسے سفر کا مہینہ, اس میں شادی نہیں ہونی چاہیے. یا اس طریقے سے جیسے اہل عرب نے سفر کے مہینے کو منحوس کر لیا تھا, تو یہ لوگوں کی اپنی بتائی ہوئی چیزیں ہیں, شریعت کے خلاف ہیں. اصل شریعت یہ ہے کہ یہی 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کی تفصیل کس نے بتائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر, جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے, حجۃ الوداع کے موقع پر منا کے میدان میں آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ ان الزمان قد استدار, آج زمانہ اپنی حالت پر آ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کی بدماشی کہہ لیجئے, جہالت کہہ لیجئے, ان کی پیوند کاری کر لیجئے, ان کی اپنی غلطی کر لیجئے, اس کی وجہ سے مہینوں کی صحیح تعداد اور صحیح ترتیب ان کے نزدیک آگے پیچھے ہو گئی تھی. کیوں؟
اس لیے کہ بسا اوقات وہ محرم کو سفر بنا لیتے تھے اور کبھی سفر کو محرم بنا لیتے تھے، اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا بڑا ہی جرم تھا، لہذا 3 مہینہ لگاتار اپنے دشمن سے اپنا بدلہ لیے بغیر رہ جانا ان کے اوپر بڑا بھاری پڑتا تھا۔ تو کیا سوچتے تھے کہ چلو اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم محرم کو حلال کر لیتے ہیں، اس کے بدلے سفر کو حرام کر لیں گے۔ اور بعض عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہر مہینے چاند کون دیکھتا پھرے، اب ایسا کرتے ہیں کہ ہر مہینہ ہم لوگ کر لیتے ہیں کتنا 30 دن کا، البتہ 1 مہینہ جو آئے گا تو کیا کر لیں گے ہم اس کو 35 دن کا کر لیں گے، اس طریقے سے سال کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے عرب کے بعض علاقوں میں مہینوں کی ترتیب بدل کر کے رہ گئی تھی، حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا تھا اس سال حج ذی الحجہ کے مہینے میں نہیں پڑا تھا۔ حالانکہ یہ قول ضعیف ہے، لیکن ایک قول مفسرین کا اور محدثین کا یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ پورے عرب کے لوگ اور 1,40,000 لوگ اس میدان میں جمع تھے، آپ نے اعلان فرمایا کہ اب زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی اصلی حالت کے اوپر آ گیا ہے۔ اور سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے تو لگاتار ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہیں، اور 1 مہینہ اکیلے ہے۔ 3 مہینہ جو ایک ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہے، اور جو اکیلے ہے وہ کہاں ہے؟ یہی مہینہ ہے، ماشاءاللہ۔ اور ساتھیوں، اس کی حکمت عرب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی حکمت یہ رکھی تھی کہ حج کے لیے ایک لمبے وقت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن عمرے کے لیے لمبے وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مہینے حرمت کے رکھے کہ 1 مہینہ آنے کے لیے، 1 مہینہ ایام حج اور اس میں تجارت وغیرہ جو کرے اس کے لیے، اور تیسرا مہینہ جانے کے لیے۔ لیکن اب گزر گئے سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاخر، 5 مہینے گزر گئے، پھر عمرہ کرنا چاہیے، لہذا اس کے لیے پھر 1 مہینہ رکھا تھا کہ ہاں پھر امن سے لوگ اپنے امن و امان میں رہ کر کے جا کر کے اس مہینے کے اندر عمرہ کر لیں۔ یہ بڑی حکمت تھی۔ تو یہ 4 مہینے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے۔ حرمت والے ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ اور مہینوں کے مقابلے میں ان کی تعظیم زیادہ ہے، یہ سمجھ لیں۔ حرمت والے مہینے کیا ہے؟ اور مہینوں کے مقابلے میں ان کی تعظیم زیادہ ہے، اور مہینے کے مقابلے میں ان میں گناہ کا کام کرنا اور قبیح ہے، گناہ کا کام حدم قبیح ہے، ہر جگہ برا ہے۔ اور مہینوں کے مقابلے میں اگر ان میں اللہ کی عبادت کی جائے، رمضان المبارک سے قطع نظر اس سے الگ ہو کر کے، تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان میں نیکیوں کی زیادہ اہمیت دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینے کے بعد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر تم ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنے، اس کی تفسیر ایک بہت ہی مشہور مفسر عبد الرحمن ابن زید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر ظلم یہ ہے کہ انسان گناہ کا کام کرتا رہے اور نیکی کا کام چھوڑ دے، جو واجبات ہیں ان کو ترک کر دے، اور جو گناہ کے کام ہیں ان کا ارتکاب کرتا رہے، یہی اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان گناہ کا کام کرے گا گویا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر رہا ہے، جو واجبات کو ترک کرے گا گویا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر رہا ہے، تو گویا خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ساتھیو، یہ پہلی بات تھی۔ اب ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ ان مہینوں، حرمت والے مہینے میں اور خصوصاً رجب کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے لیے مشروع کام کیا ہے۔ ساتھیو دیکھیے،
شریعت کے اندر دونوں چیزیں منع ہیں، غلو بھی منع ہے اور جفا بھی منع ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی بلکہ بہت سے دعات صرف بدعات ہی بدعات کی رد کرتے رہیں گے، لیکن سنتوں کے اوپر عمل نہ خود کریں گے نہ دوسروں کو کرنے کی دعوت دیں گے۔ ان کی زندگی میں کہیں سنت پائی نہیں جائے گی۔ صرف سنت کس کی رہے گی؟ صرف سنت روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے اور 8 رکعت تراویح پڑھنے کی رہے گی بس۔ بلکہ ساتھیوں میں بتاؤں، کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے شیخ کہ وہ رمضان المبارک میں انڈیا پاکستان سے آتے ہیں، کہاں؟ مکہ مکرمہ، اور امام کے پیچھے 8 رکعت تراویح پڑھ کر کے اپنے کمرے میں چلے آئیں گے، اور یہ بھی نہیں کہ ذکر اذکار میں مشغول ہیں، جدہ کے راستے پر نکل کر کے شیشہ پینے چلے جائیں گے۔ یعنی ایک چیز کو تصور کیا کہ یہ بدعت ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ اس سے بڑا گناہ کرنا شروع کر دیے۔ تو ہمارے یہاں ساتھیوں یہ بڑی کمی ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اسلام یہ ہے کہ صراط مستقیم ہونی چاہیے، نہ اس میں غلو ہو اور نہ جفا ہو۔ غلو اور جفا کا معنی یہ سمجھ لیے کہ جتنی باتوں کا شریعت نے حکم دیا ہے ہم اس سے آگے نہ بڑھیں، یعنی ان مہینوں کا جو احترام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہم اس سے آگے نہ بڑھیں، لیکن ان مہینوں میں جو کچھ کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے ہم اس میں کمی بھی نہ کریں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی گناہ کا کام بدعات کا ارتکاب کر کے ظلم نہ کرو، اور مشروع اور مسنون اور واجبات کو ترک کر کے گناہ کا کام نہ کرو۔ فلا تظلموا فیہن، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیوں یہ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے ہر آخرت کے مسافر کے لیے، ہر سنت کے اوپر عمل کرنے والے کے لیے، کہ ہم دیکھیں کہ آیا یہ رجب کا مہینہ ہے، لوگوں نے اس میں کچھ بدعتیں تو ایجاد کی ہیں، جیسے زمانے جاہلیت کے لوگ تھے، اس لیے کہ زمانے جاہلیت کی ایک بدعت غلو تھی دین کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں وہ غلو کرتے تھے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا تھا، ایاکم والغلو فی الدین، دین کے بارے میں غلو سے تم بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں کس لیے؟ اپنے دین کے بارے میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ تو ہم نہ غلو سے کام لیں گے اور نہ ہی ہمارے یہاں جفا اور تقصیر پائی جانی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، ہم کیا کریں۔ دیکھیے ایک بات اور واضح کر دوں، رجب کے مہینے کو عام حرمت والے مہینوں میں اس پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں راجح قول یہ ہے کہ حرمت والے 4 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، سب سے افضل مہینہ کون ہے؟ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں مسلمان حج ادا کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں عرفہ کا دن ہے، جس میں ایک دن کا روزہ رکھنا غیر حاجیوں کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جس قدر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم کی آگ سے عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے، کسی اور دن آزاد، تو راجح قول اس کم علم کے نزدیک یہ ہے کہ سب سے افضل مہینہ حرمت والوں میں کون ہے؟ ذی الحجہ ہے، اس کے بعد محرم ہے، اس کے بعد محرم ہے، اور ذی القعدہ اور رجب یہ دونوں تقریباً برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو رجب کے مہینے کو اور دیگر مہینوں حرمت والے مہینوں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ سال کے مہینوں میں رجب کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کو سمجھ لینے کے بعد ایک چیز یہ دیکھ لیجئے، ایک عمومی طور پر، کلی طور پر نہیں، ایک شرعی اصول ہے کہ کسی نیک کام کی اہمیت جگہ کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے اور حالت کی وجہ سے، 3 چیزیں غور کریں گے۔ کسی نیک کام کی اہمیت جگہ کی وجہ سے اور وقت کی وجہ سے اور حالت کی وجہ سے کسی نیک کام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی گناہ کی قباحت جگہ کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے
اور کیفیت کی وجہ سے بدل جایا کرتی ہے. ذرا مثال سے سمجھے. مثال کے طور پر صدقہ کرنا اچھی چیز ہے نا, ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ رمضان میں صدقہ کریں, ہے بات صحیح نا؟ صدقہ کرنا اچھی چیز ہے نا, لیکن ایک صدقہ آپ ایک اجنبی کو دیں اور ایک صدقہ اپنے رشتہ دار کو دیں, ہے نا فرق؟ تو جگہ کی وجہ سے, مکان کی, وقت کی وجہ سے اور حالت کی وجہ سے. اچھا, ایک آدمی ہے کھاتا پیتا نہیں, اسے محتاج ہے, آپ اسے صدقہ دیں. اس کے برخلاف ایک آدمی ہے جو بڑا نیک اور صالح ہے, آپ کا جو بھی مال ہوگا وہ صحیح جگہ پر استعمال کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ حاجت مند ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, بڑا سفید پوش ہے. آپ ڈھونڈ کر کے اس کو صدقہ دیں تو یہ افضل ہوگا, یہ افضل نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جگہ, مکان, وقت اور حالت کی وجہ سے کسی نیک کام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ایسے ہی گناہ کا کام جگہ, وقت اور حالت کی وجہ سے اس کی قباحت بڑھ جایا کرتی ہے. مثال کے طور پر چوری کرنا کیا ہے؟ برا کام ہے. اور کوئی مسجد سے چوری کر کے لے جائے, یہ الگ بات ہے کہ ہمارے چپل چوری ہوتے رہتے ہیں مسجدوں سے, ہے کہ نہیں؟ جی, گھڑیاں مسجد کی چوری ہو جایا کرتی ہیں, لاؤڈ اسپیکر چوری ہو جایا کرتے ہیں. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار, اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار. ایک بزرگ آتے ہیں مسجد میں خضر کی صورت, ظاہر میں بڑے بزرگ دکھائی دیتے ہیں لیکن دیکھیں تو جوتے غائب ہیں. تو کہنے کا مطلب چوری بری چیز ہے, چاہے جہاں کیجئے, آپ روڈ پہ کیجئے چاہے جہاں کیجئے, لیکن مسجد سے چوری کیجئے. اچھا, اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کیجئے, یتیم بچے کی چوری کیجئے, قباحت بڑھ جائے گی نہیں بڑھ جائے گی؟ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ بہت بری چیز ہے. لیکن آپ نے فرمایا اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کیا ہے؟ اس سے 10 گنا بری چیز ہے. تو زنا ہی نا, جھوٹ بولنا بری چیز ہے نا. لیکن کوئی آدمی رمضان میں روزے کی حالت میں جھوٹ بولے, اس کی قباحت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں نیکی کے کام کی اہمیت رہتی ہے اور برائی کے کام کی قباحت بڑھ جایا کرتی ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو, اے ہمارے مسلمان بھائیوں, اے آخرت کے مسافروں, اے ہماری بہنوں, اس مبارک مہینے میں اعمال صالحہ کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. انہی میں سے رجب بھی ہے. جیسے یہ نہیں ہے, دیکھیے یہ فرق ہے, ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں اور جب رمضان کا مہینہ نماز پڑھنا شروع کر دیا, تو ایسے کہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی مثال یہی ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے نہیں رہتا تو آپ کو گالی دیتا رہتا ہے, اور آپ کے سامنے آیا تو جی حضوری کے ساتھ بالکل سیدھے کھڑا ہو گیا, اور اس کی نیت ہے کہ یہاں سے ہٹ جانے کے بعد کیا کرنا ہے مجھے, پھر انہیں گالی دینا ہے. آپ اس کو کہیں پسند کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ آپ رمضان آنے سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں, اور رمضان میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی آپ کی نیت ہے کہ نماز کو چھوڑ دوں گا میں. تو ایسی نماز پڑھنے کا واللہ مجھے ڈر ہے, میرا علم کم ہے, مجھے ڈر ہے کہیں اس پر عذاب نہ ہو اس نماز کے اوپر بلکہ ثواب ہونے کے بجائے. کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے گویا یہ کہ رمضان آیا تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیے, اور رمضان گزر گیا تو, بلکہ نیت بھی ہے کہ رمضان گزر جائے گا تو میں نماز نہیں پڑھوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو, اعمال صالحہ کثرت سے اس مہینے میں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم ہے. امید کی جاتی ہے کہ اس میں زیادہ ثواب ہم کو ملے گا, یا کم سے کم اگر زیادہ ثواب نہیں ملا تو اس مبارک مہینے کی حرمت سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کی اہمیت کو بڑھا دے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر ہمیشہ نظر رکھنا چاہیے جو طبرانی کبیر میں انس بن مالک سے مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات ربکم. افعلوا الخیر دہرکم, نیکی کے کام برابر کرتے رہو, ہمیشہ کرتے رہو, ہر زمانے میں کرتے رہو.
وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَبِّكُمْ، اور رب کی رحمتوں کی جب ہوا چلے تو اس کے در پہ رہا کرو، اس کو تلاشتے رہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر مہینے میں نیکی کا کام ہونا چاہیے، لیکن جب مبارک مہینے آئیں، افضل مہینے آئیں، تو ان میں انسان کو نیکی کرنے کی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کہ اس مہینے میں گناہوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہی تفسیر ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں گناہ سے ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کا کام ان مہینوں میں کم کرو۔ جس طریقے سے رمضان میں انسان روزے کی حالت میں گناہ کا کام کم کرتا ہے، اس لیے چاہیے، اور خصوصاً وہ گناہ ساتھیوں جو انسان کے معاف نہیں کیے جاتے، وہ گناہ جو انسان کی ہلاکت اور تباہی کے سبب بنتے ہیں، ان گناہوں سے خصوصی طور پر ان مہینوں میں پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حوالے کرتے ہیں۔ جیسا کہ مسند احمد میں معاذ ابن جبل کی روایت ہے کہ ایاک والمعصیہ، گناہ کے کام سے تم بچتے رہو، اس لیے کہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی اللہ کے عذاب کو بندوں کے اوپر حلال کر دیتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان مہینوں میں ہمیں اور آپ کو گناہ کے کام سے پرہیز کرنا چاہیے، خصوصاً وہ گناہ جو معاف نہیں ہوتے۔ جیسا کہ طبرانی کبیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عوف ابن مالک کی روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ ایاک والذنوب التی لا تغفر، اے لوگو ان گناہوں سے بچو جو معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ ایاک والذنوب التی لا تغفر، ان گناہوں سے بچو جو معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر وہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے اس حدیث میں دو گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گناہ غلول کیا ہے، جو چوری کے تقریباً ہم معنی ہے، یا عام مال جو ہو اس میں سے خیانت کرنا ہے، چوری کر لینا، لے لینا ہے۔ عام مال شاید اسی میں مسجد سے بھی سامان لینا داخل نہ ہو جائے، یا عام مال جمع کر کے رکھا گیا ہو اس میں سے نکال لیا جائے۔ تو ایاک والذنوب التی لا تغفر، ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جائیں گے۔ پہلا کیا ہے؟ ان میں سے آپ نے بیان فرمایا الغلول، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وَأَكْلِ الرِّبَا، اور سود کھانے سے بچو، اس لیے کہ جو آدمی دنیا میں سود کھائے گا قیامت کے دن خبطی اور بدحواس اٹھایا جائے گا۔ اور ساتھیوں ایک چیز اور ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمارے بہت سے بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے ہم سے تو کوئی بڑا گناہ نہیں ہوتا، جبکہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ اپنے لیے نہ عام لوگوں کے لیے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے گناہوں سے محفوظ کر لے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ کم سے کم ہم لوگ غیبت کے اندر تو مبتلا ہوتے ہیں کہ نہیں مبتلا ہوتے؟ جھوٹ بولنے مبتلا ہوتا ہے کہ نہیں مبتلا ہوتے؟ ہے کہ نہیں؟ کسی کا حسد ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر ہمارے بھائی کے بھرا رہا کرتا ہے، بلکہ یہ شیطان کی بہت بڑی ہوشیاری اور چالاکی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دو دکان والے ایک ساتھ دکان رکھے ہوئے ہیں، ان دونوں کے اندر شاید حسد کم پایا جائے، لیکن ایک جالیات میں دو مولوی کام کرتے ہیں تو شاید ان میں حسد زیادہ پایا جائے۔ برا نہ لگے کسی کو، میں کسی کے اوپر ان میں اعتراض نہیں کرتا، اور یہ شیطان کی چال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ شیطان اس بات، صحیح مسلم شریف وغیرہ کی روایت ہے، شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عربیہ میں مسلمان اس کی عبادت کریں گے، البتہ درمیان میں لکڑی لگانے سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ میں جناتوں سے متعلق کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک کتاب کے اندر مجھے ملا، شاید سیوطی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہونے لگے تو آپ نے تمام جانوروں کو بھی سوار کیا ہے نا، من کل زوجین، نہیں، ہر جوان میں سے ایک جوڑے کو تم اپنے پاس رکھ لو۔ تو گدھا، اس میں گدھا بھی تھا، اس کو سوار کرنے لگے تو شیطان دم پکڑ کر کے کھینچنی شروع کر دیا۔ دیکھیں بھائی یہ بغیر حوالے کی ہے،
یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ شیطان دم پکڑ کر کے شیطان گدھے کی کھینچنا شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور شیطان دم پکڑ کر کے کھینچ رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ارے شیطان آتا کیوں نہیں ہے؟ گدھے کو کیا کہا؟ شیطان سوار کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ سننا تھا، شیطان سوار ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اندازہ لگایا کشتی میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان ایک کونے جا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے کہا کہ تم یہاں کہاں آ گئے؟ کہا آپ ہی نے تو کہا کہ شیطان تو بھی آ جا۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کس کو شیطان کہا تھا؟ گدھے کو کہا تھا، لیکن وہ بہانہ بنا کر کے۔ لیکن جو کہنے کی بات ہے ساتھیوں وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تو انسانوں کو گمراہ کس بارے میں زیادہ کرتا ہے؟ تو یہ چیز اصل میں ہے ساتھیوں، اور توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے بھائی۔ کس بارے میں کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے میں انسانوں بڑی آسانی سے داخل ہو جاتا، اور یہی چیز آسمان پر سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کے سبب بنی ہے، اور زمین میں سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کے سبب بنی ہوئی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ حسد ہے۔ کہا آدم کے خلاف میرے دل میں حسد پیدا ہوا تو ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اور قابیل کے دل میں حابیل سے متعلق حسد پیدا ہوا تو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا ہے، گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے۔ مان لیا جائے چھوٹے ہی چھوٹے گناہ کیوں نہ ہوں تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ کی، حضرت عبداللہ مسعود کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہ، حقیر گناہوں سے تم لوگ بچتے رہنا، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال کیا ہے کہ ایک قافلہ جاتا ہے اور کہیں پر ٹھہرتے ہیں، جب وہیں پر ٹھہرتے ہیں، یہ موبائل کس کا بج رہا ہے، وہاں پر ٹھہرتے ہیں تو لوگوں کو کھانا پکانے کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑی ہے۔ ایک آدمی گیا لکڑی کا ایک ٹکڑا لایا، دوسرا گیا ایک ٹکڑا، تیسرا 3 ٹکڑا، یہاں تک کہ لکڑی کا ڈھیر جمع ہو گیا اور اسے اپنا کھانا پکا لیا۔ کہا اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہ جب انسان کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں تو وہ اسے ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ خیر، کہنے کا مطلب ہے کہ دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں اس مبارک مہینے میں کرنے کی کہ ہم میں سے ہر شخص کو سوچے کم سے کم گناہ کا کام کرے، گناہ سے پرہیز کرے۔ تیسری چیز دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں ہمارے اوپر واجب کی ہیں اسی کے جنس سے کچھ چیزوں کو ہمارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر فرض نماز ہے نا، فرض نماز ہے، اس کے آگے پیچھے سنت بھی ہے۔ روزہ ہے، صرف فرض ہی نہیں بلکہ سنت نفل روزہ بھی ہے۔ زکوٰۃ ہے، صرف فرض نہیں ہے بلکہ حج ہے، صرف فرض نہیں ہے بلکہ ایسے قربانی ہے ساتھیوں، قربانی، اس پر ہم لوگ اور توجہ کم دیتے ہیں۔ میں خصوصی طور پر اسی لیے ہم نے کہا کہ صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں لوگ بدعتیں کیا ایجاد کرتے ہیں، یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا توجہ دینی چاہیے تاکہ مسئلے کی صحیح صورت سامنے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو سنت مؤکدہ یا واجب قرار دیا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے اور بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، جبکہ زیادہ راجح قول یہی لگتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ علی کل حال یہ شیخ یہاں موجود ہے، ان کے سامنے میں مسئلہ نہیں بتاتا، لیکن اصل یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا قربانی واجب ہے، بعض علماء نے کہا قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ تو صرف ذبیحہ قربانی ہی تک محدود نہیں ہے، قربانی ابھی دیکھا جائے یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ہم اپنے کو سے بری نہیں کہتے کہ قربانی کی آپ نے، کہیں کہ ہاں، ہم نے کہا پھر نفلی بکرا بھی کبھی ذبح کیا کہ نہیں کیا آپ نے؟ جی کوئی نہیں ہوگا۔ یہی میں کہتا ہوں کہ ہم صرف بدعتوں کو دیکھتے ہیں، سنتوں کے قریب نہیں جاتے۔ کیا فائدہ ہے ایسی بدعتیں صرف بیان کرنے سے؟ آئیے سنتوں کے قریب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سنت کے طور پر ایک بکری ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا ساتھیوں یہ بھی اچھی چیز ہے۔
زمانے جاہلیت میں یہ کام صرف رجب میں کیا کرتے تھے، بس زمانے جاہلیت میں یہ کام صرف رجب میں کرتے تھے۔ اسی لیے سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت نبیشہ الحضری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں عتیرہ کیا کرتے تھے، کننا نعتر عتیرۃ فی الجاہلیہ، یعنی رجب میں ہم لوگ ایک بکری ذبح کیا کرتے تھے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا کہ نہیں یہ بدعت ہے، جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ بدعت ہے، ایسا کام نہ کرو، آپ نے نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا اذبحوا فی ای شہر کان للہ تبارک و تعالی، جس مہینے میں بھی ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کے لیے تم ایک بکری ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض علماء نے سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی ایک حدیث جو مخنف بن سلیم سے مروی ہے اور حجۃ الوداع سے متعلق ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ مختلف بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اور مہینوں بھی صدقہ اور خیرات کرتا رہتا ہے تو اگر وہ رجب کے مہینے میں، ذی القعدہ کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی بکری بھی ذبح کرے تو یہ بھی ایک کیا ہے، مسنون کام ہو سکتا ہے۔ خیر، آخری بات اس سلسلے میں ساتھیوں جو توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو آیت ابھی ہم نے خطبہ کے اندر آپ کے سامنے پڑھی، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طریقے سے مشرکین آپس میں متحد ہو کر کے تم سے لڑتے ہیں، تمہارے خلاف متحد ہو جاتے ہیں، ایسے تم بھی مشرکین کے خلاف متحد ہو کر کے ان سے لڑو۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہمیں باہمی اتفاق و اتحاد کی بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہم لوگ متحد ہو کر کے رہیں، خاص طور پر جہاں معاملہ کافروں کا آ جائے، مخالفین کا آ جائے، اسلام دشمن کا آ جائے، ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ متحد ہو جانا چاہیے۔ اور یہ وہ بیماری ہے ساتھیوں جو آج مسلمانوں میں اس قدر جڑ پکڑ گئی ہے کہ کم سے کم میری عقل سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس بیماری کا علاج کہاں ہو سکتا ہے۔ آج جہاں کہیں بھی مسلمان ظالموں کی چکی میں پس رہے ہیں، چاہے اپنا ملک ہے یا دوسرا ملک ہے، آپ دیکھیں گے وہاں مسلمان آپس میں متحد نہیں ہو پاتے۔ برا نہ لگے، چاہے ہم ہندوستانی بھائی ہیں، چاہے پاکستانی یا بنگلہ دیشی بھائی ہیں، ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے خلاف دشمن متحد ہے کہ نہیں متحد ہے۔ اور ساتھیوں دور نہ جائیں، شام میں اس وقت مسلمانوں کی مکمل کامیابی میں سب سے بڑی چیز جو حائل ہے وہ کیا ہے؟ آپس میں اختلاف ہے، آپس میں اختلاف ہے۔ جہاں کہیں بھی لے لیجئے، افغانستان میں کہیں بھی لے لیجئے، ہمارے ملکوں میں لے لیجئے، اپنے ملکوں میں آج دیکھیے کوئی کسی پارٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی پارٹی کے پیچھے، کوئی کسی پارٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اگر ایک ہو جائیں تو مسلمانوں کی اپنی ایک قوت رہے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طریقے سے وہ اکٹھے ہو کر کے ایک متحد ہو کر کے تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں، ایک مسلم ملک کا معاملہ رہتا ہے، پوری دنیا کافی طاقتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور چالاکی سے مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں۔ کہاں ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، مشرکین سے اکٹھے ہو کر کے، جمع ہو کر کے، متحد ہو کر کے لڑائی کرو، جیسے وہ تم سے متحد ہو کر لڑائی کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو کس کی دعوت دیتا ہے؟ باہمی اتفاق اور اتحاد۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، بس اتنا ہی ہے، اس کے آگے نہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑو نہیں، فَتَفْشَلُوا، ورنہ بزدل بن جاؤ گے۔ آج مسلمان اپنے بھائیوں کے بارے میں تو جری ہے اور غیروں کے لیے بزدل بنا ہوا۔ یہی فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل بن جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارے ہوا اکھڑ جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیوں، اختصار کے ساتھ یہ چند وہ کام تھے جو اس مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔
اب آئیے آتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں بدعات کے کام کیا ہیں. ساتھی معذرت ہے کتنی دیر میں بھول گیا نہیں آدھا گھنٹہ جی. اس کے سننے کے لیے ہمارے بہت سے بھائی شاید یہاں اسی لیے آئے ہوں کہ کچھ بدعتیں سننے کو ملیں گی, ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے ساتھیوں, زمانے جاہلیت میں ملت ابراہیمی کی جو چیزیں باقی رہتی گئی تھی عرب میں, ان میں ایک چیز ان 4 مہینوں کا احترام بھی تھا. ان 4 مہینوں کا کیوں؟ اس لیے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے کب قرار دی ہے؟ ازل سے. کسی اسلام صرف مسلمانوں اسی شریعت میں نہیں ہے بلکہ تمام شریعتوں میں ان مہینوں کی حرمت باقی تھی. تو زمانے جاہلیت یا عرب کے لوگ ملت ابراہیمی پر جن چیزوں میں باقی تھے ان میں ان مہینوں کی حرمت بھی تھی. البتہ رجب کے بارے میں بہت غلو سے کام لیتے تھے. ماہ رجب کے بارے میں بہت غلو سے کام لیتے تھے, روزہ رکھتے تھے, طرح طرح کی عبادتیں کیا کرتے تھے, جانور ذبح کیا کرتے تھے, عمرہ کیا کرتے تھے, خصوصی توجہ اس طرف رہا کرتی تھی. ہو سکتا ہے ان کی ایک معاشرتی مجبوری بھی رہی ہو, ایک ان کی معاشرتی مجبوری. کیوں؟ بسا اوقات کسی مجبوری سے کسی چیز کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ انہوں نے غلو سے کام لیا تھا. اسی لیے اگر دیکھا جائے تو عربوں کے یہاں رجب کے 1 درجن سے زائد نام ملتے ہیں. رجب کے 1 درجن سے زائد نام ملا کرتے ہیں. حتیٰ کہ ان کا اہتمام یہ تھا, رجب کا اہتمام یہ تھا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو حتیٰ کہ ہتھیاروں کو جو ہتھیار توڑ کر کے رکھے تھے ان کو توڑ لیا کرتے تھے. جن ہتھیاروں کے پرزے کھول لیے ان کو کھول دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر نیزہ ہے, اس کی انی کو کھول کر رکھ لیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انی لگی رہی, جذبات میں آئے تو کہیں حملہ نہ کر دے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے. صحیح بخاری شریف میں ابو رجاء العطاردی کی روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں, اپنا زمانے جاہلیت کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ پتھروں کو پوجتے تھے. ہمیں کوئی اچھا پتھر لگا تو ہم اس کو لے کر اس کو پوجنے لگے, اور جب راستے میں جا رہے ہیں اس سے کوئی اور اچھا پتھر ملا اس کو چھوڑ کر کے اس کو پوجنے لگتے تھے. اور اگر کوئی پتھر نہیں ملا تو کیا کرتے تھے؟ مٹی کو جمع کیا اور بکری کو لائے, اس کے اوپر دودھ دیا اور پھر اس کا طواف کرنا شروع کر دیا. اسی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب شہر کا مہینہ آتا تھا تو اس سے منسل الاسنہ کہا کرتے تھے, یعنی نیزے کی انی کو نکال دینے والا کہا کرتے تھے. اس مبارک مہینے میں ہم لوگ ہتھیار وغیرہ کو توڑ کر کے رکھ دیا کرتے تھے. تو زمانے جاہلیت کے لوگ اس کو اتنا اہتمام کرتے تھے اور اس میں بکری وغیرہ بھی دعا کرتے تھے کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے. تو ساتھیوں, آج بدقسمتی سے زمانے جاہلیت کی جو بدعتیں تھیں وہ بدعتیں آج ہمارے یہاں ربیع الاول اور رجب کی جو اہمیت ہے وہ شاید رمضان کی نہیں ہے, شاید ذی الحجہ کی نہیں رہ گئی ہے. اور صحیح ہے, جو خوشیاں معراج کی شب منائی جاتی ہیں جو کہہ لیا گیا ہے, اور جتنا اہتمام رجب کے کنڈوں کا ہوا کرتا ہے اتنا اہتمام عید کی سوئیوں کو بھی نہیں ہوا کرتا, جتنا اہتمام ہوا کرتا ہے. کیوں؟ یہ وہی جاہلیت کی بات ہے جو ہمارے ہاں لوٹ کر کے آئی ہے. تو صرف میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اس مبارک مہینے میں ہمارے یہاں کیا کیا بدعتیں ایجاد ہیں, ان سے متعلق پہلے تو دیکھیے علماء محققین اس طرف گئے ہوئے ہیں, امام ابن رجب رحمہ اللہ اور دوسرے لوگ, کہ رجب سے متعلق اللہ کے رسول کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. آج اس وقت جبکہ وسائل تواصل بہت آگے ہو گئے ہیں, نیٹ کا زمانہ ہے, فیس بک کا زمانہ ہے, ٹویٹر کا زمانہ ہے کہ نہیں, اور سب سے آگے بڑھ کر کے یہ واٹس ایپ جو آ گیا ہے, اور بلکہ اس سے بھی آگے کوئی چیز ایجاد ہو گئی وہ مجھے نہیں معلوم ہے, ایجاد ہو گئی ہے واٹس ایپ سے بھی آگے کوئی چیز ایجاد ہو گئی. اس قدر اس سال جو ہم نے دیکھا ہے بدعتیں پھیلائی گئی ہیں اس قدر کہ الامان الحفیظ, حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے میرے ای میل پر بھی بات چیزیں بھیج دی ہیں, وہ جتنی بدعتیں ہوا کرتی ہیں, اور الحمدللہ وہ غلطی کھا گئے. وہ یہ نہیں سمجھے کہ ہاں بھائی ان کو معلوم ہو تو سمجھ کے یہ بھیجے ہوں گے کہ ایسے آدمی کی بات بھیج رہے کہ تقریروں میں بیان کرنا شروع کر دے گا.
تو کہنے کا مطلب کہ اس قدر بدعتیں اس سال عام کی جا رہی ان کی وجہ سے کہ الامان الحفیظ، جس سے متعلق میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو ایک قاعدہ کلیہ سمجھ لینا چاہیے ہمیشہ کہ رجب کی فضیلت سے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں وارد ہے، بس لہذا جب بھی کوئی حدیث آئے گی آپ اس کے اوپر شک و شبہ کی نظر ڈال لیں گے. یہ قاعدہ سن لیجئے، یہ لے کر کے جائیے. رجب کی فضیلت سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے. اگر حدیث وارد ہے زیادہ تر حدیثیں من گڑھت ہیں، جیسا کہ بعد میں بتلاؤں گا، اور اگر ایک دو حدیثیں ضعیف ہیں تو وہ بھی عمل کے لائق نہیں ہیں. تو یہ چیز سمجھ لیجئے. لیکن چونکہ شیطان انسان کے ساتھ کیا رہتا ہے؟ لگا رہتا ہے. اسے سنت پر تو عمل نہیں کروانے دے گا، لیکن بدعتیں اس کے لیے کرے گا. اور سنت کی شیطان کی تو چال یہ ہے، شیطان سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کرے. اگر عبادت سے دور نہیں کر پاتا تو چاہتا ہے کہ اس کی عبادت میں خلل پیدا کرے. اگر اس میں خلل نہیں پیدا کر پاتا تو چاہتا ہے کہ وہ عبادت میں کمی کروا دے. مثال کے طور پر اگر وہ 4 رکعت سنت پڑھا 2 ہی رکعت سنت پڑھے، اس لیے کہ ہر اعتبار سے شیطان ہمیں اور آپ کو حریص کرانا چاہتا ہے، تو شیطان ہمارے اوپر حریص رہتا ہے. تو شیطان نے ہمارے بھائیوں کو جن بدعتوں میں ایجاد کیا ہے ان میں سے ایک بدعت اس مہینے کا روزہ رکھنا ہے. اور اس روزے کی ماشاءاللہ ایسی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ بس ماشاءاللہ عش کرنا شروع کر دے انسان. مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاشا للہ، آپ بری ہیں اس سے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جو ایک دن کا بھی روزہ رجب کا رکھے گا اللہ تعالیٰ اس نہر سے اس کو پانی پلائے گا. بھلا بتائیے کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہیں چاہے گا؟ جبکہ یہ حدیث ساتھیوں اولا تو کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے. شیخ موجود ہیں، امانت داری سے بتا دیں، کتب 6 بلکہ کتب 9 میں سے کہیں ان کو ملی ہے حدیث؟ نہیں ملی، نہیں ملی ہوگی. مسند دیلمی ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے بلا شبہ کہ وہ حدیثیں جو اس میں موجود ہیں اور کتب 6 میں موجود نہیں ہیں تو اس میں کہ 999 حدیثیں ضعیف اور موضوع ہیں. جو حدیثیں مسند دیلمی موجود ہیں اور کتب 6 میں نہیں ہیں تو وہ حدیثیں 999 نہیں، 999 اس میں سے کیا ہیں؟ ضعیف اور موضوع ہیں. اس میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. علماء ہمیشہ اس حدیث کو ضعیف کرتے آئے ہیں. بلکہ اسی سے نہیں ساتھیوں، اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اگر کوئی آدمی رجب کے مہینے میں 7 دن کا روزہ رکھتا ہے تو جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے. 8 دن کا روزہ رکھتا ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. 10 دن کا روزہ رکھتا ہے تو پتہ نہیں کیا ملنے والا ہے. ارے ایسے ہی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے ساتھیوں، تفصیل میں نہ جا کر کے، کہ رجب کے اندر روزہ رکھنے سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ تمام حدیثیں کیا ہیں؟ ضعیف ہی نہیں، من گڑھت اور موضوع ہیں. اسی لیے حضرت عمر دیکھیے صحابہ کرام بدعت سے کس قدر دور رہا کرتے تھے. ذرا دیکھیں، حالانکہ اس مہینے میں اگر احترام کا مہینہ سمجھ کر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اور بھی دوسرے مہینوں میں روزہ رکھتا ہے، مثال کے طور پر ہر مہینے 3 روزے وہ رکھتا ہے، یا ہر مہینے وہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہے، تو وہ سوچے کہ چلو اس مہینے میں 3 کے بجائے 4 روزے رکھ لیں گے. یہ اچھی چیز ہے، کوئی بات نہیں ہے نا. چلو پیر اور جمعرات کا رکھتے ہیں، چلو پیر کے ساتھ جو ہے ہم اتوار کا یا منگل کا بھی ملا لیتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے. لیکن صحابہ کرام چونکہ ابھی جاہلیت کا زمانہ بڑا قریب تھا تو مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کو دیکھتے کہ رجب میں روزہ رکھا ہے تو زبردستی اس کو مارتے اور کہتے آؤ افطار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ تو نے رجب کی وجہ سے روزہ رکھ رہا. تو صحابہ کرام ان بدعتوں سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے.
دوسری بدعت جو اس مہینے میں ایجاد ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ صلاۃ الرغائب کی ہے۔ یہ 480 میں پیدا ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی ساتھیوں۔ جو بعض علماء اس کے قائل بھی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، 480 میں پہلی بار یہ نماز پڑھی گئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے کتنے دن بعد، 480 یعنی 5 صدیاں گزرنے کے بعد یہ نماز شروع ہوئی ہے۔ اور وہ نماز کیا ہے، کتنی رکعت ہے وہ نماز؟ کبھی پڑھیں؟ الحمدللہ نہ پڑھیں، لیکن بتانے کے لیے جانیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ نماز 12 رکعت ہے۔ کتنا ہے اور کب پڑھی جائے گی؟ پہلی جمعرات کو۔ کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہوگا، لیکن کہہ رہے ہیں ہمیں پر لوگ ہنسیں گے اس لیے نہیں بتا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پہلی جمعرات کو رجب کی پڑھی جائے گی 12 رکعت، اور ہر رکعت کے اندر، مجھے یاد بھی نہیں رہ جاتا بھائی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ القدر پڑھی جائے۔ کون؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور 12 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ پھر نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ کے رسول پر 70 بار درود بھیجا جائے گا۔ پھر سجدے میں سجدہ کیا جائے گا، نماز کے بعد سجدہ ہے، 70 بار سبح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا جائے گا۔ پھر سجدے سے اٹھے گا تو رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم 70 بار پڑھے گا۔ پھر دوسرا سجدہ کرے گا، اس میں پھر سبح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے گا۔ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد اگر وہ انسان دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں حاجتوں کو پوری کرے گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر ہیں، درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، صحرا کے ریت کے برابر ہیں، اور پہاڑوں کے وزن کے برابر ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ اپنے خاندان کے 70 ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم حرام ہو گئی ہے ان کو آزاد کرا لے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جھوٹ بولنے کو تلاش تھوڑی کرنا ہے، مبالغہ کرے تو تھوڑا کرے مبالغہ، ہے کہ نہیں؟ مبالغہ سے کام لے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس مہینے میں جو یہ نماز پڑھی جاتی ہے، میں اس لیے بیان کروں، میرے پاس جو ای میل بھیجا گیا ہے اور نیٹ کے اوپر دیکھیں، یہ ساری چیزیں بدعتی لوگ پھیلا رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ بہت زیادہ اس میں بیچارے نادان ہیں، جانتے نہیں ہیں کیا، ورنہ ہماری قوم کے اندر اتنی خیر ہے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ غلط ہے تو کبھی وہ کام نہیں کرے گی۔ اسی لیے دیکھیں کتنے لوگ جو سمجھ جاتے ہیں کہ بدعت اسے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اور جو سب سے مشہور بدعت اس مبارک مہینے کی ہے وہ کیا ہے؟ رجب کے کنڈے ہیں۔ رجب کے وہ کیسے بنایا جاتا ہے ساتھیوں؟ بنایا نہیں، کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ کھایا تو ہے نا؟ میٹھا لگتا ہے نا، اور ظاہر بات میٹھا تو ہونا ہی چاہیے۔ رجب کے کنڈے ساتھیوں، رجب کے کنڈے سے متعلق میں لوگوں جو لکھ کر کے بھیجتے ہیں، اگر میں بتاؤں تو تعجب کریں گے کس قدر سادے لوگ ہیں۔ ایک شخص پر اعتراض ہوا کہ رجب اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، تو کہتا ہے کہ یہ جو روڈ تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، جنت البقیع کے سامنے یہ سور بنا ہوا ہے، یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی، لیکن یہ دھوکہ دینے کی بات ہے۔ حالانکہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ عبادت کا کام جو اللہ کے رسول ماننا وہ بدعت ہوگا، اگر عبادت نہیں ہے تو بدعت نہیں ہوگا۔ اور ساتھیوں یہ بات واضح رہے کہ یہ ایسی بدعت ہے جو خالص انڈین میڈ ہے، خالص انڈین میڈ ہے۔ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جو تو پورا انڈیا تھا، اس کے علاوہ دنیا میں یہ بدعت کہیں نہیں پائی جاتی ہے۔ ورنہ آپ یہاں سے نکلنے کے بعد میرا چیلنج ہے، آپ کسی مصری سے پوچھ لیجئے، جبکہ مصر میں تھوڑی بدعتیں نہیں ہیں، آپ سے بڑھے ہوئے ہیں آگے، وہ ان کے ہاں افزا مزارات بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، بہت بدعت ہیں، لیکن پوچھ لیجئے کہ اس بدعت کو جانتے ہیں؟ اور یہ بھی نہیں، یہ بدعت خالص 20ویں صدی کی ایجاد ہے۔ 1906 یا 7 میں یہ بدعت سب سے پہلے رامپور میں ایجاد ہوئی ہے۔ اور جانتے ہیں ہمارے یہ بھائی لوگ پہلے بدعت ایجاد کرتے ہیں، اور جب ان پر اعتراض ہوتا ہے تو اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات، اور قرآن اتنا وسیع ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مل جاتا ہی ہے اس میں،
ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی، اللہ ذرا غور کریں، تعجب ہوتا ہے، اللہ کی شان ربوبیت بھی عجیب ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بے دلیل نہیں چھوڑا ہے. حتیٰ کہ ایک فاحشہ عورت جو ناجائز کام کرتی ہے، حرام کام کرتی ہے، آپ بیٹھیے، اس کے پاس بھی دلیل موجود ہے، آپ کو خاموش کر دے گی. اور اگر نہیں تو کم سے کم اس پر تو خاموش کر دے گی کہ ٹھیک ہے میں توبہ کرتی ہوں، مجھ سے شادی کرو گے؟ خاموش نہیں، نہیں خاموش ہوں گے آپ، ہے کہ نہیں؟ اس پر تو خاموش کر دے گی نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ شان ربوبیت ہے ساتھیو، شان الوہیت نہیں ہے. شان ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بے دلیل نہیں چھوڑا. ایک مدرسہ جس کو میں جانتا ہوں اور برابر آتا جاتا رہا، وہاں ایک شخص پہنچ گیا جو بڑا حجتی تھا، اور کبھی علم غیب کا مسئلہ چھیڑا ہے، کبھی اللہ کے رسول کے نور یا بشر ہونے کا مسئلہ چھیڑا. جب دیکھو بچوں سے بھیڑا ہوا ہے، بچے تنگ آ گئے. ایک دن بچوں نے سوچا ایک دن کہ آج عصر کے بعد جب مدرسے سے مدرسین غائب ہو جائیں تو اس کو مار کر کے بھگاؤ یہاں سے. پلان کے مطابق جو ہے اسے، اب عصر کے پڑھ لیا، دیکھا استاد وہ ادھر چلے گئے، مدرسے میں کوئی نہیں رہ گیا، صرف بچے رہ گئے. تو گئے اس کے کمرے میں اور مارنا شروع کیا اس کو. کہا کہ بھاگ یہاں سے، نکل یہاں سے، دکھائی نہ دے. اب بیچارہ کیا کرے، مار پڑ رہی، بھاگے گا تو ہے. جب مدرسے کے گیٹ پر پہنچا تو کہتا اللہ تیرا شکر ہے کہ اب نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے طائف سے مار کر کے بھگایا گیا، مجھے مدرسے سے مار کے بھگایا جا رہا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے کسی کو بے دلیل نہیں چھوڑا ہے ساتھیوں. یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے، کسی کو بے دلیل نہیں چھوڑا ہے، ہر آدمی کے پاس دلیل ہے. تو ہمارے یہ بھائی جب بدعات ایجاد کیے تو اس کے لیے دلیلیں بھی ڈھونڈ لے آئے. ان کو مثال کے طور پر، حالانکہ ان کو بھیک مانگنی پڑی دلیلوں کے لیے، کہتے کیا ہیں بھائی، یہ آخر ہم اس پر قرآن پڑھتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہی چیز تو ہے نا. دیکھیے اللہ کے تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ دیا ہے نا. تو جب بسم اللہ پڑھنا جائے تو قرآن پڑھنا کیوں نہیں جائز ہوگا بھائی؟ بتا، یہ دلیل مل گئی ان کو. کہا کہ اچھا یہ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ایک جانور تقسیم کیا اور ذبح کرنے کے بعد اسے غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا، تو اس کا مطلب تقسیم کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ دعا ہے کہ نہیں کہ اپنے مردوں کے لیے تم دعا کیا کرو، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے ہمارے ان بھائیوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. تو آخر ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. یعنی جب دعا کرنا ثابت ہے، تقسیم کرنا ثابت ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ثابت ہے، تو ہم اگر نیاز فاتحہ کرتے ہیں تو کیا برا ہے؟ جو چیز الگ الگ ثابت ہے وہ اکٹھا بھی ثابت ہو سکتی ہے. حالانکہ کوئی آدمی موجود ہو تو اس سے کہے کہ یہ بتاؤ سوئی الگ کھانا ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، اور سالن الگ کھانا ثابت ہے کہ نہیں ثابت؟ تو دونوں کو ملا کر کے کھاؤ گے؟ جی کھاؤ گے دونوں کو ملا کر کے؟ بریانی پکاتے ہو نا، اس میں چاول بھی رہتا ہے، گوشت بھی رہتا ہے، مرچا مسالہ بھی رہتا ہے نا. تو جب اکٹھا کھانا ثابت ہے تو مرچا بھی کھاؤ. تم کیوں نہیں کھاتے ہو مرچے کو؟ تو مسالہ ہی کھاؤ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی دلیلیں لا کر کے پیش کرنا شروع کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب رجب کے کنڈے سے متعلق، اور اس کے لیے انہوں نے ایک عجیب قصہ بھی گڑھ لیا ہے، ایک لکڑہارے کا قصہ. اور یہ قصہ کسی تاریخ میں موجود نہیں ہے. منشی جمیل نامی ایک شخص نے، رامپور کا رہنے والا تھا، امیر مینائی جو ایک شیعہ شاعر تھا، امیر مینائی رامپور کا جو شیعہ شاعر تھا، اس کے کہنے پر فسانہ عجائب لکھا ہے. اور فسانہ عجائب ہے بھی وہ عجیب چیز ہے، نام بھی اس نے صحیح رکھا ہے، فسانہ عجائب. وہ عجیب فسانہ کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ ساتھیوں، حضرت ایک لکڑہارا تھا، اس کے یہاں بڑی تنگی تھی، بیچارے کے یہاں بڑی غربت تھی، لہذا روزی کی تلاش میں نکل گیا اور 8 سال یا 12 سال گھر آیا ہی رہی. اس کی بیوی بڑی پریشان ہو گئی، تو اس نے کیا کام کیا، ایک وزیر کے یہاں جھاڑو لگانے کی نوکری کر لی. ایک دن جھاڑو لگا رہی تھی، حضرت جعفر صادق کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بھائی آج کون سا دن ہے؟ تو کیا کہا، آج 22ویں رجب ہے.
کہا جو آدمی اس دن میرے نام کا ایک کنڈا لے آئے گا، اس میں کھیر، اس میں پوڑیاں بنائے گا، جبکہ عرب کے ہاں یہ پوڑی اوڑی کا رواج نہیں تھا، نہ آج بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ پوڑی کا رواج نہیں تھا، ایسا کرے گا پھر میرے نام کا فاتحہ دے گا، اگر اس کی ضرورت نہ پوری ہو جائے تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے گا۔ ہمارے یہاں سیڑم کے اندر ایک صاحب نے اس کے خلاف ایک کتابچہ لکھا شیخ، اور آخر میں لکھ دیا کہ اس میں کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ میرا دامن پکڑ لینا، ان سے پوچھا جائے کہ وہاں دامن کسی کے پاس ہوگا کہ پکڑیں گے؟ لوگوں نے ان کا گھر جلا دیا، گھر جلانے کو، صرف اتنا کہنے کے اوپر۔ تو اس جو جھاڑو لگا رہی تھی اس نے ایسا کیا، اب اس کا شوہر جو 12 سال یا 7 سال سے باہر تھا، وہ بیچارہ روزی سے پریشان، کچھ مل نہیں رہا، گھر واپس جائے کیا منہ لے کر کے جائے، ایک درخت کے نیچے لیٹا تھا، بعض روایات میں ہے، بعض ایک لکڑی کاٹ رہا تھا کہ اس کا کلہاڑا گرا، اور جب کلہاڑا گرا تو معلوم ہوا نیچے کوئی چیز ہے، اب وہاں کھودنے لگا تو بہت سارا خزانہ اس کو مل گیا، اس کی مراد پوری ہو گئی۔ یعنی بڑا قصہ لمبا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں ساتھیوں؟ بالکل من گڑھت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علی کل حال اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کی ایک بدعت شب معراج ہے۔ معراج کی 27ویں، رجب کی 27ویں شب کو 3 چیز بدعتیں اس سلسلے میں ایجاد کی گئی ہیں۔ ایک تو جشن معراج منایا جاتا ہے، اور دوسرے اس رات کو کچھ لوگ جاگتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں بے بنیاد ہیں۔ اولاً تو معراج کی تاریخ متعین ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ بعض وہ چیزیں جس سے لوگوں کے بگڑنے کا اندیشہ ہو سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی تعیین لوگوں کو بھلا دی ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ اسی لیے تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں 10 سے زائد اقوال ملتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ معراج نبوت سے پہلے ہوئی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں معراج محرم کے مہینے میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہے، بلکہ سب سے صحیح بات روایات کے لحاظ سے جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ معراج ربیع الاول کے مہینے میں۔ معراج کس میں؟ ربیع الاول کے۔ یہ بھی روایت ضعیف ہے، لیکن سب سے کم درجے کا ضعف اس کے اندر پایا جاتا ہے، حضرت جابر اور عبداللہ ابن عباس کا قول ہے یہ۔ تو کہنے کا مطلب کہ معراج کا تعلق 27ویں رجب سے ہے ہی نہیں۔ اور بڑا تعجب کی بات ہے، معراج کے واقعے میں بہت سا سامان عبرت موجود ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اچھا یہ بتائیے، معراج کی شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کو دکھایا گیا نا، آپ کو ان کی بری حالت دکھائی گئی، سود کھانے والوں کی بری حالت دکھائی گئی، زانی دکھائے گئے، لیکن اس کا پرچار، اس کی دعوت کوئی نہیں کرتا ہے۔ لیکن جو چیز ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اور آخری بدعت اس سلسلے میں جو ہے ساتھیوں، وہ کیا ہے؟ شیخ معین الدین چشتی کا عرس ہے، 10 رجب کو منایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور کس قدر شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ مکہ کے مشرکین اتنا بڑا شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ساتھیوں کس کی صفت ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ۔ تو اس تاریخ کو ان کا عرس منایا۔ اصلاً ساتھیوں عرس کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں بدعت، خرافات اور شرک ہیں۔ کیوں؟ عرس کے معنی کیا ہوتا ہے ساتھی؟ شادی کا ہوتا ہے۔ کسی کی شادی ہر سال ہوا کرتی ہے، کتنی بیویاں ان کی مرتی ہوں اور کتنے ہر سال شادی کرتے رہتے ہیں۔ آخر شادی کیوں، عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ عرس مناتے کیوں؟ اس کی وجہ ایک بہت بڑے بدعقیدگی کے اوپر ہے۔ اسی لیے ان بزرگوں کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے ان کا انتقال ہو گیا، کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں جی؟ نہ، پردہ اللہ کے رسول کے بارے میں خاص ہے، وصال ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ وصال ہو گیا ہے ان کا۔ وصال کے معنی ہوتا کیا؟ شیخ شب وصل کیا ہے؟
شب وصل کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی شب وصال ہی ہے۔ شب وصال کیا چیز ہے بتائیے، بولے بھائی؟ شادی کی پہلی رات۔ شادی کی پہلی رات شب وصال ہے، جی ہاں، شب وصال کیا ہے؟ شادی کی پہلی رات ہے۔ تو ان کا وصال ہو گیا، کیا مطلب، کیوں کہتے ہیں یہ؟ کبھی اس پر غور کیا آپ لوگوں نے؟ اصل میں کچھ لوگوں نے اللہ اور بندوں کے درمیان جو معاملہ رکھا ہے وہ کس کا رکھا ہے؟ کچھ لوگ اللہ اور بندوں کے درمیان وہ تعلق پیدا کرتے ہیں جو باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں کچھ لوگوں نے بنا لیا۔ کچھ لوگ اللہ اور بندے کا وہ تعلق رکھتے ہیں جو خادم اور مخدوم کا رہا کرتا ہے، اسی لیے دیکھیں مندروں میں اور گرجا گھروں میں عورتیں خدمت کے لیے رہا کرتی ہیں، اسی لیے انہیں دیو داسی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیو۔ یہ وہی نظریہ کام کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ اور بندوں کے درمیان وہ عقیدہ پیدا کر لیے ہیں جو میاں بیوی مرد عورت کے درمیان رہا کرتا ہے۔ آخر کچھ لوگ کہتے ہیں عاشق الہی ہے کہ نہیں؟ عاشق ہے نا اللہ تعالیٰ کے عاشق۔ اسی لیے بعض لوگوں کو آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں، مسلمان ہیں، کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتے ہیں، گلوں میں زیور پہنتے ہی نہیں پہنتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجذوب ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں شیخ؟ مجذوب ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہی غلط عقیدہ ہے کہ بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان وہ علاقہ سمجھا جائے جو مرد اور عورت کے درمیان، عاشق اور معشوق کے درمیان میں رہا کرتا ہے۔ اسی لیے ان بزرگوں کی وفات کو کیا کہتے ہیں؟ وصال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وصال، یعنی گویا کہ جس طریقے سے دلہن اپنے میکے اپنے سسرال بھیج دی گئی ہے، ایسے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیویوں میں شامل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اسی لیے ان کا عرس، جس دن ان کا عرس منایا، جس دن انتقال ہوتا ہے ان کا عرس منایا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے۔ یہ اصل میں عقیدہ ہے، ذرا سوچیں آپ۔ اور یہ عقیدہ قرآن حدیث سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن ہمارے بھائیوں نے قرآن حدیث کی دلیل ڈھونڈ لی ہے، دلیل ڈھونڈ لی ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بڑی فیاض ہے، بڑی بے نیاز ہے، کسی کو اس نے محروم نہیں کیا۔ وہ عرس کی دلیل کہاں سے ڈھونڈی ہے؟ حدیث سے ڈھونڈی ہے بھائی، حدیث سے ڈھونڈی ہے۔ سنا ہے نا وہ حدیث مسند احمد میں اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ جب فرشتے انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آ کر ان کا حساب لیتے ہیں، اور اگر صحیح جواب دے دیا تو کیا کہتے ہیں فرشتے؟ نم کنومت العروس، دلہن کے سونے کے طریقے سے سو جاؤ۔ تو کہتے ہیں ہماری آپ کی موت تو موت ہوتی ہے، ان بزرگوں کی موت کیا ہوتی ہے؟ عرس کا دن ہوتا ہے، لہذا ان کا عرس مناؤ۔ ظاہر بات ہے۔ شیطان وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ شیطانی چالیں ہیں۔ شیطان اپنے ولیوں اور اپنے دوستوں کے کانوں میں وہ باتیں ڈالتا ہے تاکہ تم سے حجت کریں، بحث کریں، مناظرہ کریں تم سے۔ یہ شیطانی چالیں ہیں ساتھ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات تو صرف ولیوں کے بارے میں تو ہے، عام مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے نا، لیکن ہر مسلمان کو عرس کیوں نہیں منایا جاتا؟ صرف ولی ہی کا عرس کو منایا جا رہا ہے، ہر مسلمان کو عرس منایا جا رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیو، اس مبارک مہینے کی بدعتوں میں سے ایک بدعت کیا ہے؟ شیخ معین الدین رحمہ اللہ کا یوم عرس منایا جاتا ہے 10 محرم کو۔ یہ بھی بدعت، شرک اور خرافات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بدعتوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کے جو مشروع اور مسنون کام ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس مبارک مہینے کی بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہم میں سے ہر شخص کو سنت کی محبت اس کے دل میں ڈال دے، سنت کا اسے شہدائی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اٹھائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کے یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ حاجت مند ہیں ان کی حاجت کو پوری فرمائے۔ جو لوگ قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو دور ادا فرما دے۔ جو لوگ کسی بیماری اور پریشانی میں مبتلا اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، ان کی پریشانی اور مصیبت کو دور کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
تو شیخ نہیں، یہ سوال آپ نہیں 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 شیخ کوئی بات، یہ زاہد اس کو ذرا کر، نہیں نہیں شیخ. میرے والدین بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور لکھا ہے کہ میں نے ایک نئی گاڑی لی ہے، میرے لیے بھی دعا فرمائیں. اب نئی گاڑی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے، اور اس گاڑی کو اللہ اپنی اطاعت میں چلانے کی توفیق عطا فرمائے. عمر محمد علی کے کان میں تکلیف ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرا خیال ہے دعاؤں والے پرچے تو ہوئے پورے. اب کسی نے لکھا ہے کہ کیا شوہر کے پیسے پر بیوی کا حق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کہاں تک ہے؟ شوہر تو کماتے ہی بیویوں کے لیے ہیں، کیا خیال ہے؟ شوہر تو ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں، بیوی کو نہیں بھولتے. تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اپنے ماں باپ تک کو بھول بیٹھے، بھائی بہنوں کو بھول بیٹھے، بیوی کو نہیں بھولتے. لہٰذا بیوی کا شوہر کی کمائی میں سب سے پہلا بڑا حق رہتا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن بعض شوہر ایسے ہیں جو بخیل ہوتے ہیں. بعض شوہر اپنی بیویاں ہی نہیں بلکہ اپنی اولاد، اپنے خون پر بھی پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور بندے کا بخیل ہونا ممکن ہے. بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ہو سکتا ہے. مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بزدل بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی شوہر بخیل ہے، اس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کے لیے یہ حل دیا ہے کہ اس کے مال سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے خرچ کے لیے بغیر اس کے علم کے بھی وہ عورت خرچہ نکال سکتی ہے. تو کیا معنی ہوا کہ شوہر کی کمائی پر بیوی کا حق ہے، باپ کی کمائی پر بچوں کا حق ہے، لیکن صرف معروف جائز طریقہ سے جتنا ضروری خرچ ہے. اب یہ نہ ہو کہ گنجائش نکلی ہے تو اب جیب خالی کیے رکھیں اور موقع بموقع ہاتھ مار لیں، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے نہیں بلکہ کچھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی نکال لیں. یہ قطعاً ناجائز ہوگا. جہاں تک حق ہے، جہاں تک حق دیا گیا ہے اسی حد تک رہیں تو یہ جائز ہے. ورنہ عموماً ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر شوہر جو ہیں وہ تو شب و روز کی روٹی روزی کے لیے کمائی کرتے ہیں، وہ ہے ڈیوٹی، اور بیوی بچوں کے میک اپ کے لیے اوور ٹائم کرتے ہیں. لہذا وہاں ایسی کوئی مشکل پیش آنے والی نہیں ہوتی. وہ تو الحمدللہ کماتے ہی اس لیے ہیں کہ بیوی خوش رہے، اور بیوی کو خوش رکھنا شوہر کے ذمہ فرض بھی ہے. ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ کیا زنا کرنے والے کی توبہ ہے یا نہیں؟ تو توبہ ہر کسی کے لیے ہے، ہر گناہ کی توبہ ہے. کچھ وہ گناہ جو معاف نہیں ہوتے، درس کے دوران آپ نے سنا سود ہے، جو گناہ معاف نہیں ہوتے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کبیرہ گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے معاف کروا دیتی ہے. توبہ جو ہے وہ ایسا ہتھیار ہے، توبہ ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا، صحیح معنوں میں توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. صغیرہ گناہ تو ویسے ہی بغیر توبہ کے معاف ہوتے رہتے ہیں. وضو کیا، گناہ گئے، نیکی کی، پچھلے گناہ گئے. ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نیکیاں برائیوں کو بہا لے جاتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. لہذا صغیرہ گناہ تو معاف ہوتے ہی رہتے ہیں،
توبہ سے زنا ہے، دوسرے گناہ ہیں، وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ اور اس کے بندے سے نہیں بلکہ بندے اور بندے سے ہے، جس کو حقوق العباد میں کہا جاتا ہے۔ اگر چوری کریں کسی اپنے بھائی کی، کسی اپنے دوست کی، کسی اپنے پڑوسی کی، اور مسجد میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، چوری جس کی ہے اس کو بتانے کو تیار نہیں، اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اس کے سامنے جانے کو تیار نہیں، لیکن مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ معافی نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ اگر اللہ اور بندے کا گناہ ہے، اپنے کیے پر نادم ہو، نہ کرنے کا عزم کرے، پکا ارادہ کرے، اور جو کر رہا ہے اس کو فوری طور پر چھوڑ دے۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ لیکن اگر حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا چوری کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، تو جس کا حق ہے اس سے معافی مانگے، اور اگر کوئی مالی خرد برد ہے تو وہ پیسہ واپس کرے، اس کے بعد توبہ کرے تو پھر وہ توبہ قبول ہوگی۔ لکھا ہے کہ تیمم کیا دیوار پر کیا جا سکتا ہے؟ اب جہاں تک تعلق ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر پانی نہ ملے، پانی موجود ہے لیکن اسے استعمال نہیں کر سکتے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو وہ تیمم کر لے۔ تیمم کے لیے مٹی، صعیداً طیبہ، مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، اور اگر مٹی دیوار پر بھی موجود ہے، گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ابھی دیوار کو صاف جھاڑ پونچھ کر تیار کیا گیا ہے، اس پہ گرد و غبار نام کی کوئی چیز نہیں، پینٹ لگا ہوا فرسٹ کلاس، تو ظاہر ہے کہ وہاں آپ کو مٹی تو نہیں ملے گی۔ لہٰذا اس کے لیے آج کل آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دارالسلام نے ایک صعیداً طیباً کے نام سے ایک باکس تیار کیا ہے، جو تقریباً اس سائز کا یا اس سے تھوڑا بڑا ہے۔ اس میں کچھ مٹی، کچھ گرد و غبار ڈال کر اس کو بڑی بہترین پیکنگ دی ہے۔ وہ اپنے گھروں میں جن کے یہاں کوئی بڑا بزرگ ہے، یا کبھی ایسا موقع آتا رہتا ہے کسی کی یہاں کوئی بیمار ہو جائے، تو وہ باکس اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اور یہاں خبر کے ہسپتالوں میں تقریباً ہر کمرے میں وہ باکس موجود ہے، تو اس میں ریڈی میڈ آپ کو مٹی ملے گی، تیار ملے گی، اس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ رشتہ دار بدعتی ہے، کیا اس کو تحفہ تحائف دے سکتے ہیں؟ بدعتی رشتہ دار کو تحفہ تحائف دینے میں اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ وہ تحفہ لے کے آپ کے زیر بار ہو جائے گا، آپ کی بات سنے گا، توجہ دے گا، اور امید ہے کہ وہ سمجھ جائے گا، اپنی بدعت سے ہٹ جائے گا، بدعت کو چھوڑ دے گا، تو اس نیت سے اس کو تحفہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی تمام تر بدعات کے باوجود محض آپ کسی رشتے کو پورا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، تو پھر ایسا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کو دعوت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے آپ یہ رشتہ قائم رکھیں، اس کو دعوت دیتے رہیں، اور اسی سلسلہ میں کوئی تحفہ تحائف بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کی بات توجہ سے سنیں، تو انشاءاللہ ایسی شکل میں تحفہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ آخری سوال ہے، سوالات تو بہت ہیں لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، اور یہاں انشاءاللہ اگلی بدھ کو پھر درس ہوگا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، پھر جوابات بھی دیں گے۔ یہ ایک آخری سوال کے طور پر ہے، ہمارے کہتے ہیں کہ بھائی سے میرا جھگڑا ہوا تھا، تو میں نے اسے غصے میں کہا کہ تو میرا بھائی نہیں ہے اور میرا تو اس سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن اب میں اس سے بات بھی کرتی ہوں، تو کیا بات کرنا گناہ ہے؟ آپ کا بات کرنا گناہ نہیں، جو بات آپ نے اس وقت کی تھی وہ گناہ کی بات تھی، اب بات کرنا جائز ہے۔ اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے ماں باپ سے اس قسم کی قطع تعلقی کا ارادہ کرنا اور یہ کہنا کہ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، بائیکاٹ کر لے، یہ ناجائز ہے۔ آپ نے بات کر لی اور بات نہ کرنے کے سلسلہ میں آپ نے کوئی قسم نہیں کھائی تھی،
بعض لوگ ہیں کہ وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ مجھے قسم ہے آج کے بعد میں تم سے نہیں بولوں گا یا نہیں بولوں گی. اگر ایسی کوئی قسم کھا بیٹھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے, غلام آزاد کرے, 10 مسکینوں کو کپڑا دے یا کھانا دے, یا کم از کم 3 دن کا روزہ رکھے. لیکن اگر ایسی کوئی قسم والی بات نہیں ہے, محض غصے میں جذبات میں آ کر کہا کہ میں تم سے کبھی نہیں بولوں گی اور بولنا شروع کر دیا, تو آپ نے اچھا کیا. یہ گناہ نہیں بلکہ یہ ثواب کا کام ہے کہ آپ نے اس بائیکاٹ کو ختم کر دیا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.